امریکہ کے ساتھ مل کر ایران کی فضائی حدود پر تقریباً مکمل کنٹرول حاصل کر لیا۔ نیتن یاہو نے کہا تمام اہداف کے حصول تک پوری طاقت سے کارروائی جاری رہے گی۔ ایرانی حکومت کے خاتمے کے لیے منظم منصوبہ موجود ہے، ہم اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ نیتن یاہو نے دعویٰ کیا اسرائیل نے مشرق وسطیٰ کا رخ بدل دیا ہے، ایرانی حملوں کا نشانہ بننے والے ممالک اسرائیل میں رابطے میں۔ سعودی عرب کی ایران کو پہلی بار واضح دھمکی، حملے جاری رہے تو جوابی کارروائی کریں گے۔ ایران اور امریکہ تنازع کا سفارتی حل چاہتے ہیں مگر توانائی تنصیبات پر حملے برداشت نہیں ہوں گے۔ ریٹائرز کے مطابق خلیجی ممالک نے ایران پر حملوں کے لیے امریکہ کو فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی۔ اگر حملے جاری رہے تو امریکہ افواج کو اڈے استعمال کرنے کی اجازت دی جا سکتی ہے۔ مشرق وسطیٰ میں کشیدگی بڑھنے کا خدشہ، ایران، امریکہ اور سعودی عرب کے درمیان نیا سفارتی اور عسکری دباؤ، توانائی تنصیبات، خطے میں سعودی عرب کا قومی سلامتی پر حملہ برداشت نہ کرنے کا اعلان۔ خطے میں موجود امریکی اڈے ایران کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں۔ علی لاریجانی کا سخت بیان، ایران نے انتباہ کیا کہ اگر امریکی اڈے دشمنی کے لیے استعمال ہوئے تو حق دفاع میں کارروائی کریں گے۔ علی لاریجانی کا کہنا ہے کہ اپنی سرزمین ایران کے خلاف استعمال ہونے سے روکیں۔ ایران نے کئی امریکی فوجیوں کو قیدی بنا لیا ہے۔ ٹرمپ ایران پر حملوں کے باوجود اپنے مقاصد حاصل نہ کر سکا۔ ایران نے آبنائے ہرمز بند نہیں کی، جنگ کے باعث صورتحال متاثر۔ امریکہ ایران میں ایسا صدر چاہتا ہے جو ملک کو جنگ کی طرف نہ لے جائے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ جنگ کے بعد ایران کا نقشہ شاید موجودہ جیسا نہ ہو۔ امریکہ ایران کے ساتھ کسی سمجھوتے یا سیٹلمنٹ کی تلاش میں نہیں، ہم نہیں چاہتے کہ فورسز ایران میں داخل ہوں۔ ایران کی مدد کے لیے روس کے کردار کے کوئی شواہد نہیں ملے۔ ٹرمپ نے الزام لگایا کہ ایلیمنٹری اسکول پر حملہ ایران نے کیا۔ قوم حالت جنگ میں ہے، ملک اور عوام کا دفاع کریں گے۔ اماراتی صدر محمد بن زائد ال نہیان کا پہلا بیان، UAE آسان شکار نہیں، ہم مضبوط قوت اور پختہ عزم رکھتے ہیں۔ اماراتی صدر نے اعلان کیا کہ دبئی سمیت 7 ریاستوں میں ہر شہری اور رہائشی کی حفاظت یقینی بنائیں گے۔ وزارت داخلہ UAE نے کہا کہ فضائی دفاعی نظام میزائل خطرات کا بھرپور جواب دے رہا ہے، محفوظ مقامات پر رہیں اور سرکاری ہدایات پر عمل کریں۔ مسلح افواج، سیکیورٹی اور قومی ادارے ملک کے دفاع میں مصروف۔ ایران پر حملے فوری بند کیے جائیں، چین کا امریکہ اور اسرائیل پر سے مطالبہ، یہ جنگ ہونی نہیں چاہیے، طاقت مسئلے کا حل نہیں۔ چینی وزیر خارجہ وانگ ای نے کہا کہ ایران میں حکومتی تبدیلی کا منصوبہ مقبول نہیں۔ بیجنگ اور ایران میں خلیجی ممالک کی خود مختاری کے احترام پر زور دیا۔ چین کے عالمی طاقتوں سے اپیل، خطے میں جنگ پھیلنے سے روکی جائے۔ امریکہ اور اسرائیل کے حملوں کی مخالفت، چین نے فوری جنگ بندی کا مطالبہ کر دیا۔ ایران نے $30 کروڑ کا امریکی ایئر ڈیفنس سسٹم تھاڈ تباہ کر دیا۔ ریڈار کے ناکارہ ہونے کے بعد اب میزائلوں کو روکنے کی تمام تر ذمہ داری پیٹریاٹ سسٹم پر آ گئی۔ ایران اور امریکہ کے درمیان جاری حالیہ جنگ کے ابتدائی دنوں میں اردن میں واقع موفق سالتی ایئر بیس پر موجود ایک انتہائی اہم امریکی ریڈار سسٹم تباہ ہو گیا ہے۔ امریکی خبر رساں ادارے CNN کا دعویٰ، یہ ریڈار تھاڈ نامی جدید میزائل ڈیفنس سسٹم کا حصہ تھا جسے RTX کارپوریشن نے تیار کیا تھا۔ یہ خلیجی خطے میں امریکی دفاعی صلاحیتوں کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا تھا۔ ایران میں نئے رہبر معظم کے انتخابات کے لیے مطالبات زور پکڑنے لگے۔ عوام کے بعد اب قوس بھی حکومت پر دباؤ ڈال رہے ہیں۔ عالمی خبر رساں ادارے کے دعویٰ، اسرائیل کے حملے کے 28 فروری کو ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی شہادت کے بعد سے تاحال ان کے جانشین کا انتخابات نہیں ہو سکا۔ ملک کے معاملے کو بہتر انداز میں منظم کرنے کے لیے نئے سپریم لیڈر کا جلد تقرری ضروری ہے۔ معروف شیعہ معظم کلیدی اور گریٹ آیت اللہ نصر مکران شیرازی کا ایرانی میڈیا سے گفتگو، کہا قیادت کا خلا زیادہ دیر تک برقرار رہنا ملکی نظام و نسق کے لیے مناسب نہیں ہے، اس لیے نئے سپریم لیڈر کی فوری انتخابات کا مطالبہ کرتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت حالیہ عالمی تناظر میں ملکی معاشی صورتحال پر جائزہ اجلاس، حالیہ کشیدگی اور اس کے خطے پر پڑنے والے معاشی اثرات پر بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعظم کی معاشی ترقی، سادگی اور بچت پر مبنی لائحہ عمل تشکیل دینے اور عوام پر بوجھ کم سے کم رکھنے کی ہدایت۔ گزشتہ روز پیٹرولیم مصنوعات کی قیمت میں اضافہ کمیٹی کی تجویز پر ہوا۔ متعلقہ حکام کی وزیر اعظم کو بریفنگ، کہا گیا عالمی سطح پر اضافے کا کم سے کم بوجھ صارفین پر منتقل کیا گیا۔ وزیر اعظم کی کمیٹی کو مزید فعال طور پر کام کرنے اور جلد از جلد عوام کے لیے آسانی پیدا کرنے کی ہدایت۔
पेट्रोल की कीमतों ने अवाम से ईद की खुशियां छीन ली है। हुकूमत फाइलों के नंबर्स नहीं, अवाम की हकीकत देखे। पेट्रोल महंगा होने का असर हर किचन तक पहुंचता है। महंगाई का बोझ आम आदमी के कंधों पर डाल दिया गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर रुकन कौमी असम्बली शर्मीला फारूकी का सख्त रद्दअमल। कहा, पेट्रोल की कीमत में 55 रुपए इजाफा हर घर के बजट पे हमला है। पेट्रोल महंगा हो तो सब्जी, आटा, ट्रांसपोर्ट भी महंगी हो जाती है। बोली मईशत सिर्फ नंबर से नहीं, अवाम के एतमाद से चलती है। वफाकी हुकूमत से मुआशी फैसलों में अवाम को रिलीफ देने का मुतालबा। तकरीबात के मुंतजमीन को आग बुझाने का सामान रखना होगा। हंगामी इनखला, फर्स्ट एड और तबीयत याफ्ता हिफाजती अमला तैनात करना लाजमी करार दिया गया है। मुत्तहिदा अरब अमारात का अवामी तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक नया कानून नाफिज करने का ऐलान। कानून की खिलाफ वर्जी पर 500 दिरहम से 10 लाख दिरहम तक जुर्माना होगा। साल में कानून की दोबारा खिलाफ वर्जी पर जुर्माना 20 लाख दिरहम तक हो सकता है। नया कानून 1 जून से अमारात भर में नाफिज होगा। अमाराती हुकाम का एलामिया। कहा, अवामी मकामात और इवेंट्स में महफूज दाखिला ख़ाश लाजमी होना चाहिए। अवामी मकामात में मुनासिब रोशनी और गुंजाइश की हद मुक़र्रर, परमिट के बगैर धमाका खेज़ मवाद और आतिशबाजी का सामान रखने पर पाबंदी होगी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज इंटरनेशनल वुमेंस डे मनाया जा रहा है। पाकिस्तानी ख़वातीन हर शोबे ज़िंदगी में अपनी सलाहियतों के जौहर दिखा रही हैं। हर हुनरमंद ख़वातीन घर से छोटे कारोबार चलाकर मईशत में हिस्सा डालने के लिए पुरआज़म। सिलाई, कढ़ाई, दस्तकारी और घरेलू मसनूआत पाकिस्तानी ख़वातीन के हुनर की झलक। पाकिस्तान की आबादी का तकरीबन निस्फ हिस्सा ख़वातीन पर मुश्तमिल है, मगर लेबर फोर्स में शिरकत सिर्फ 21 से 23%। ख़वातीन की माशी सरगर्मियों में इजाफा हो तो पाकिस्तान की GDP भी 20 से 30% तक इजाफा मुमकिन है। सदर और वज़ीर आज़म का ख़वातीन को खिराज तहसीन। ख़वातीन के बगैर कोई कौम तरक्की नहीं कर सकती। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा, क़ायद आज़म ने ख़वातीन की मसावी शिरकत को कौमी तरक्की के लिए ज़रूरी करार दिया था। बेनज़ीर भुट्टो की क़यादत पाकिस्तानी ख़वातीन के आज़म की रोशन मिसाल है। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तानी माओं, बहनों और बेटों को सलाम और मुबारकबाद पेश की। तमाम ख़वातीन और बच्चों के लिए के इनवान से मनाया जा रहा है। और T20 वर्ल्ड कप का बड़ा मार्का, फाइनल में आज भारत न्यूजीलैंड आमने सामने। कौन बनेगा T20 का नया चैंपियन? अहमदाबाद में शाम 6:30 बजे फैसला कुन मुकाबला। फाइनल से कबल रंगारंग तकरीब, मारूफ गुलकार रॉकी मार्टिन परफॉर्म करेंगे। भारत के इवेंट में वाहिद शिकस्त, जनूबी अफ्रीका के हाथों हार का मजा चखा था। न्यूजीलैंड ने सेमीफाइनल में जनूबी अफ्रीका को 9 विकेटों से शिकस्त